میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں۔ دنیا تو کیس کا نام بھول گئی، مجنو کہنے لگی، نام تو کیس تھا لیکن اس کا نام تک مٹ گیا، اس کا تشخص تک مٹ گیا، اس نے شہزادے گلیوں میں رول کے رکھ دیے محبت نے۔ لیکن میں جس کی محبت کی کہانی آج آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں، اس محبت کی عزت نوازی اور اس کی ذرہ نوازی اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے۔ سادات کی عزت ایک محبت رول دیتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے، کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا۔ شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما ہاذہ الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے۔ تو پھر دن رات سفر کاٹتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بلال آئے تو آگے بڑھے اور ان کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا و مولانا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں تو کہیں لیکن میرا تو آقا لگتا ہے، اس لیے تو حضور کا غلام ہے۔ تو وہ محبتیں اچھے بھلے انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں، لیکن یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، لیکن شاید مجھے اس پورے مجمع میں دور رسالت مآب میں جو خاقان تھا اس کا کوئی نام نہ بتا سکے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام بتائیے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم، جس لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسرا کا نام پوچھنے جا رہا ہوں، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں۔ اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ مجھے بتاؤ، اس دور کے شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، لیکن جس نے حضور سے عشق کیا اس بلال کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہے۔ اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام باقی نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام باقی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن محمد عربی کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہیں۔ میری اور آپ کی محبت کا سبب صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساقی بدہاستیم، در جہاں مثل مو بھی ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے بڑا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، لیکن جس ذات والا صفات سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق کا ربط رکھتے ہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ رب کا بھی محبوب ہے، اور یہ وہ انداز اور یہ وہ فخر، میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا آپ کی توجہ ہو تو کیا دل آویز جملہ ہے، فلا وربک، رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے تیری قسم، یہ بھی نہیں فرما رہا کہ مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم،
ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ جب رب حضور کا رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم امتی ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یہ محفل میلاد یہ ناز کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، یہ عقیدت کا ایک پھیلتا ہوا اجالا ہے، یہ شکرانے کی ایک صورت ہے، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، یہ الفت کا ایک انداز ہے۔ گویا ہمارے چہروں پہ خوشی ہے، ہمارے دل میں سرشاری ہے، اور ہم جھومتے پھر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم اس کے غلام ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے، اور اس بات پہ ہم بجا طور پہ ناز کرتے ہیں، بجا طور پہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا فخر بنتا ہے 12 نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، ہم پیدا ہوئے ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں جو آ کے اذان دی، یہ اس بات کی بشارت تھی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ تر شروع نہیں ہوگا، بس آیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، بس وہ آنا چاہ رہا ہے، میرے بعد وہی نازل ہونے والا ہے، وہی اترنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے سنے تو ایک آپ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اور حیرت کیوں نہ ہو کہ وہ عیسیٰ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ و روحہ، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے تھے، ان کی انگلیاں آنکھوں پہ آتی روشنی آ جاتی، مادرزاد اندھوں کو روشنی ملتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے ہوا میں اڑنے لگتا۔ کیا شانیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب وہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو امتی کا یہ کہنا بنتا ہے، تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے انجیل برناباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، اگرچہ تحریف راہ پا چکی ہے، میرے حضور کی شانیں پچھلی کتابوں سے لوگوں نے چن چن کے نکالی ہیں، لیکن آج بھی انجیل برناباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ حواری پوچھتے ہیں حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ بحیرہ راہب کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا تھا، اس نے سنا تھا یہاں ایک دن نبی آخر الزمان کا گزر ہوگا، وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کہ کسی دن وہ بھی تو گزریں گے اور میری آنکھوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ نستورہ راہب کی کہانی سن لیجئے، وہ بھی شام میں کلی ڈال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر ہی بیٹھ سکتا ہے، تو وہ منتظر تھا کبھی کوئی اس کی چھاؤں میں آ کے آسودہ ہو تو میں اس کی زیارت کروں۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجئے، حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں، 350 سال کی روایت بھی موجود ہے اور 250 سال کی کم از کم آپ کی عمر کی روایت ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں جایا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ تو چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی اور میں اس راہب عیسائی پادری کے پاس بیٹھتا تھا، میرے باپ نے روکا تو میں نہ رکا تو باپ نے گھر سے نکال دیا، میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک پادری مجھے ملا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا، وہ واقع خدا رسیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے دین کا پیروکار تھا، میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور دل سے کی ہے، اب
میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں کا فلاں پادری وہ خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں وہ واقعی 2-3 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا اور جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اور خدمت دل و جان سے کرنے لگا۔ ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے نوکروں کی طرح، اب میرا بھی وقت آخر آ گیا اور کوئی ایسا پادری اب رہا نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن تو حق کا متلاشی ہے، میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر زمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئیں گے اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے، کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور میں دھوکہ کھا جاؤں، مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی، ایک صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لیں اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کی تدفین کی اور پھر میں نے رخت سفر باندھا اور یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریا سے ملا، تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میرا قصد بھی وہاں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ، لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا یثرب میں، یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے، جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے مجھے اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا۔ میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا لیکن حق کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور میں جا کے اس کی نوکری کرنے لگا اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لائے۔ ایک وقت بیت گیا غلامیاں کرتے ہوئے۔ کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجورے توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی، چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا ہواؤں کی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ گیا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے، تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا، میں نوکر تمہارا ہی ہوں، میں غلام تمہارا ہی ہوں، لیکن دل غلام کسی اور کا ہے۔ میں نے کچھ کھجورے صدقے کی نیت سے لیں اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور میں نے جا کے پیش کی تو فرمایا کہ ہم پیغمبر صدقہ تو نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ نشانی ایک پوری ہو گئی، لیکن حضور کا چہرہ بتا رہا تھا یہ وہی ہے، لیکن میں نے بھی در بدری کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں نے کہا کہ میں دوسری نشانی بھی دیکھوں گا، تو میں نے پھر کچھ دن ڈال کر کے دوبارہ ہدیے کی نیت سے کھجورے لا کے حضور کو پیش کی۔ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا دل تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں، لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی اور میں حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا تو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر، کیسے گلی گلی کی خاک چھانی، در بدری کی جو ہے وہ خاک چھانی اور پھر جا کے اس چوکھٹ پہ پہنچے۔ یہ مشقت آپ کو تو نہیں سہنی پڑی، یہ مشقت جو نستورہ نے سہی، جو بحیرہ نے سہی، جو سلمان فارسی نے سہی، وہ مشقت میں نے تو گوارا نہیں کی۔ ہم تو آغوش مادر میں آئے تو ہمیں مبارک ملی، تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، میں تو ماں کی آغوش میں تھا تو ماں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی تھی۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، مدینہ جا کے پھر نہ نکلنا شہر سے باہر، خدا نہ حاصل زندگی وفا
رکھے مدینے نے تمام عمر رہائی کی دعا نہ کرے شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہوتی وہ آدمی نہیں جو کہا